السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ کل جو درس ہوا اس میں یہ باتیں بیان کی گئی کہ احرام کی حالت میں کون سی چیزیں حرام ہیں اور کون سی چیزیں مکروہ ہیں، اور اس سے پہلے مکہ مکرمہ کے فضائل بھی بیان ہوئے۔ جو حضرات نہیں تھے، ریکارڈنگ ہوئی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آپ تک پہنچایا جائے گا یا یوٹیوب پر اپلوڈ ہوگا ہمارے چینل پر، آپ وہاں پر جا کر بھی اس کو سماعت کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جرم اور ان کے کفارے کا بیان، کہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی جرم ہو جاتا ہے احرام کی حالت میں، تو کبھی دم دینا پڑتا ہے، کبھی صدقہ دینا پڑتا ہے یا کبھی بدنہ، تو کہاں پر دم دینا ہوگا، کہاں پہ صدقہ ہوگا، اور کون سی ایسی صورتیں ہیں کہ جہاں پر کچھ بھی دینے کی حاجت نہیں ہے، تو وہی چیزیں آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ شامل کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ محرم یعنی احرام والا جو احرام کی حالت میں ہے، اگر جان بوجھ کر بغیر کسی مجبوری کے جرم کرے تو بھی کفارہ واجب ہے اور گنہگار بھی ہوگا۔ یعنی یہاں پہ مجبوری نہیں ہے، پھر بھی وہ غلطی کر رہا ہے، جرم کر رہا ہے، تو کفارہ بھی ہوگا اور گنہگار بھی ہوگا۔ اس صورت میں اس پر توبہ بھی لازم ہے اور کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اور اگر نادانستہ طور پر یعنی جان بوجھ کر نہیں کر رہا ہے، بلا قصد یا کسی عذر کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو کفارہ کافی ہے، ایسی صورت میں گنہگار نہیں ہوگا۔ کفارہ تو ہر صورت میں ہوگا، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ ایسا نہیں کہ مجبوری ہے تو کفارہ معاف ہے، نہیں، آپ چاہے جان بوجھ کر غلطی کریں یا مجبوری میں کوئی غلطی ہو جائے، ہر صورت میں جو کفارہ شریعت میں مقرر کیا گیا وہ تو دینا پڑے گا۔ جرم میں کفارہ، جو جرم ہوا ہے وہ بہرحال اس میں کفارہ لازم ہے، چاہے اس کو یاد تھا یا بھول سے ایسا ہو گیا، یا اس جرم کا ہونا وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی جرم ہے یا کوئی غلطی ہے، اس کو معلوم ہی نہیں تھا مسئلہ، پھر بھی اس سے وہ غلطی ہو گئی، تب بھی کفارہ ہے۔ یا اس کو معلوم ہی نہیں تھا، معلومات نہیں تھی، خوشی سے کیا یا مجبوری میں کیا، سونے کی حالت میں وہ جرم ہو گیا یا بیداری کی حالت میں ہوا، نشے کی حالت میں ہوا یا بے ہوشی میں ہو گیا یا ہوش میں ہوا، اس نے اپنے آپ کیا ہو یا دوسرے نے کیا، سب کا حکم یہی، سب کا حکم ہے۔ جیسے جماع کا معاملہ ہے، ہم بستری حرام ہے، آپ نے کل سماعت کیا کہ احرام کی حالت میں ہم بستری حرام ہے، تو یہ مثال کے طور پر خاتون عورت جو ہے وہ اس فعل میں شریک نہیں تھی، شوہر نے مطلب وہ فعل کر لیا، حالانکہ وہ کہیں نہ کہیں ان کا بھی قصد و ارادہ، ورنہ وہ روک دیتے، لیکن مان لیجیے کہ وہ نیند میں تھے، ان کو پتہ نہیں چلا، تو ان کی طرف سے یہ عمل نہیں ہوا، ان کے ساتھ کیا گیا، لیکن جماع تو پایا گیا، ہم بستری تو پائی گئے، تو دونوں پہ کفارہ ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اب یہ جو بات آتی ہے کہ دم واجب ہوگا یا صدقہ، تو دم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دم کا مطلب ہوتا ہے ایک بکری کی قربانی، یا جو ہے کہ اس کی جگہ پہ بکری کی جگہ پہ بھیڑ بھی چل جائے گا، جس کو ہم لوگ گھینٹا بولتے ہیں، وہ بھیڑ کی قربانی بھی چل جائے گی۔ اور جہاں بدنہ بولا جاتا ہے اس سے مراد ہے اونٹ یا گائے، یعنی بڑا جانور۔ یہ سب جانور، ان جانوروں پہ وہی سارے شرائط ہونے چاہیے جو قربانی کے جانور کے اندر جو شرطیں ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں کے اندر ہونی چاہیے۔ یعنی عمر جو قربانی کے جانور کی ہے بکرے کی، وہ عمر کا بکرا ہونا چاہیے یا بھیڑ، اور گائے کی جو عمر قربانی کے اندر بیان کی گئی ہے، اونٹ کی جو عمر قربانی کے اندر، اسی عمر کا یہ جانور ہونا چاہیے۔ قربانی کی ساری شرطوں کی پابندی اس میں بھی، یعنی کوئی عیب بھی نہیں ہونا چاہیے۔ قربانی کے جانور میں بھی کوئی عیب ہے، ابھی کوئی لنگڑا ہے وہ ہے، تو وہ کچھ ایسے عیوب ہیں جن کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی، تو وہ ایسا جانور یہاں پہ بھی نہیں چلے گا۔ یعنی وہ صحیح سالم جانور ہونا چاہیے اور ایسا جانور ہونا چاہیے جس کی قربانی ہو سکے، وہ جانور جو ہے یہاں پر وہی چلے گا۔ اگر وہ شرطیں نہیں پائی جا رہی تو وہ جانور نہیں چلے گا، ٹھیک ہے۔ اور صدقے سے مراد کیا ہے؟ صدقے سے مراد میں نے اس دن جو سوال جواب کا پروگرام ہوا تھا اس میں نے عرض کیا تھا کہ جو صدقہ فطر کی مقدار ہے وہی یہ والے صدقے کی بھی
مقدار ہے، 2 کلو 47 گرام گیہوں انگریزی وزن کے اعتبار سے، یا اس کی قیمت آپ صدقہ کر دیں۔ اور اگر جو سے صدقہ دینا چاہتے ہیں یا کھجور سے صدقہ دینا چاہتے ہیں تو وہ اس کا ڈبل ہو جائے گا، یعنی 4 کلو 94 گرام، 4 کلو 94 گرام جو یا اس کی قیمت، یا 4 کلو 94 گرام کھجور یا اس کی قیمت، یہ آپ کو دینی ہوگی۔ تو یہ کچھ باتیں ہوئی۔ اب ہم جو ہے کہ آگے بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے خوشبو اور تیل لگانا۔ خوشبو لگانا بھی حرام ہے احرام کی حالت میں، تیل لگانے کی بھی اجازت دی۔ تو کہتے ہیں کہ خوشبو اگر بہت ساری لگا لی کہ جسے دیکھ کر لوگ بہت بتائیں، یعنی خوشبو یہ لگا لی اتنی ساری کہ دیکھنے والے کو بھی زیادہ لگے کہ ہاں یہ زیادہ ہے، اگرچہ عضو کے تھوڑے سے حصے پر لگی ہے، ٹھیک ہے، تھوڑے سے حصے پر یا کسی بڑے عضو پر لگائی، جیسے سر پہ لگا دی، منہ پر لگا دی، ران پر لگا دی، یہ بڑے اعضاء ہیں جسم کے بڑے اعضاء، پنڈلی پر یہ والا حصہ، اس کو پنڈلی کا حصہ کہتے ہیں، اور ان حصوں پر لگائی اور اس کو پورا سان دیا، یعنی پورا یہ اس میں پھیلا دیا خوشبو کو۔ تو اب اگرچہ خوشبو تھوڑی ہے، ان دونوں صورتوں میں دم ہوگا۔ ایک تو یہ کہ بہت زیادہ لگائی، ایک یہ کہ کسی بڑے عضو پر لگا کے اس کو پورا سان دیا، یعنی پورے عضو پر خوشبو کو پھیلا دیا، تو ان دونوں صورتوں میں دم دینا ہوگا، یعنی وہ جو بکری کی قربانی۔ اور اگر تھوڑی سی خوشبو ہے، عضو کے تھوڑے سے حصے میں لگی ہے، تو پھر صدقہ ہوگا، یعنی دیکھنے والے کو بھی کم لگ رہی ہے اور عضو میں بھی تھوڑی سی جگہ پر ہی لگی، بہت زیادہ پورے عضو میں پھیلی نہیں ہے۔ عضو سمجھنا، بدن کے حصے کو عضو کہتے ہیں۔ اور یہاں بدن پہ لگنے کی ابھی بات چل رہی، کپڑے پہ لگنے کی، کپڑے پر خوشبو لگانے کی بات ابھی بعد میں آئے گی۔ یہ بدن پہ، یہ بدن جو جلد ہماری چمڑی اس کے اوپر لگی تو یہ حکم ہے۔ جو پہلی والی دو صورتیں بتائی اس میں دم ہے، اور اگر تھوڑی سی خوشبو عضو کے تھوڑے سے حصے پہ لگی ہے تو اس صورت میں صدقہ ہوگا۔ اور یہ آپ وہ جو ایک بار بتا دیا گیا دم کا مطلب اور صدقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ آپ اب ذہن میں رکھتے ہوئے چلیں گے، اب ہر جگہ پہ نہیں بیان کیا جائے گا تاکہ ہم جلدی جلدی آگے بڑھ سکیں اور زیادہ سے زیادہ باتیں ہم شامل کر سکیں۔ آگے کہتے ہیں کہ کپڑے یا، دیکھیں وہ بات آئی کپڑے پر ابھی تک جسم پر لگنے کی بات تھی، اب کہہ رہے ہیں کپڑے یا بچھونے پر خوشبو ملی، یعنی خوشبو لگائی، تو خود اب خوشبو کی مقدار دیکھی جائے گی کہ وہ خوشبو جو لگی ہے وہ کتنی ہے، زیادہ ہے یا کم ہے۔ وہ جو کپڑے پر خوشبو لگی ہے یا بچھونے پر جس پر آدمی سوئے گا اس پر بہت زیادہ خوشبو لگ گئی ہے تو دم ہوگا، اور کم ہے تو صدقہ ہوگا۔ کپڑے پر عام طور پر تو کپڑے پہ لگاتے ہیں، بدن پر بہت کم لگاتے ہیں، بدن پر وہ اسپرے وغیرہ لگاتے ہیں، وہ اس میں بھی اگر الکوہل ہو تو اس کی استعمال کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی مان لو کہ ایسا اسپرے ہے کہ اس میں الکوہل نہیں، بدن پہ لگا دیا اسے احرام کی حالت میں، تو وہ حکم ایسا جو اوپر بیان ہوا وہ حکم ہوگا۔ اور عام طور پر کپڑے پر لگاتے ہیں، تو کپڑے پر بہت زیادہ لگا دی ہے تو دم ہوگا، کم لگائی ہے تو صدقہ ہوگا۔ اب کہتے ہیں کہ خوشبو سونگھی، چاہے وہ پھل کی خوشبو ہو یا پھول کی ہو، جیسے لیمو ہے، نارنگی ہے، گلاب ہے، چمیلی ہے، بیلے، جوہی وغیرہ کے پھول، تو اس میں کچھ بھی کفارہ نہیں ہے۔ خوشبو سونگھنے میں کوئی، خوشبو لگانے میں کفارہ ہے، سونگھنے میں کوئی کفارہ نہیں۔ اگرچہ احرام کی حالت میں خوشبو سونگھنا بھی مکروہ ہے، جو مکروہات کے اندر بیان ہوا کل آپ نے سماعت کیا جو لوگ موجود تھے، کہ خوشبو سونگھنا احرام کی حالت میں مکروہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے کوئی کفارہ نہیں ہوگا، دم یا صدقہ نہیں ہوگا۔ پھر کہتے ہیں کہ احرام سے پہلے بدن پر خوشبو لگائی تھی، احرام کے بعد وہ پھیل کر اور اعضاء میں لگ گئی ہے تو کفارہ نہیں، کیونکہ احرام سے پہلے تو لگانے کی اجازت ہے۔ یہ بات جو چل رہی ہے وہ احرام کی حالت میں لگانے کی بات چل رہی ہے۔ احرام کی حالت میں لگائیں گے تو یہ غلطی ہے، یہ جرم ہے، لیکن احرام سے پہلے لگائی تھی، وہ خوشبو موجود تھی، وہ جسم کے اندر لگ گئی، وہ دوسری جگہ پھیل گئی، تو اس میں کوئی کفارہ نہیں۔ اب ایک اور سوال، ایک اور مسئلہ ہے کہ محرم نے دوسرے کے بدن پہ خوشبو لگائی، احرام والے نے، محرم مطلب احرام والا جو احرام کی حالت میں ہے، محرم نے خود اپنے بدن پہ نہیں لگائی، دوسرے کے بدن پر لگا دی خوشبو، مگر اس طرح لگائی کہ اس کے ہاتھ وغیرہ کسی عضو میں خوشبو نہیں لگی۔ جیسے ابھی مثال کے طور پر عطر کی بوتل ہوتی ہے ہمارے پاس، وہ عطر کی بوتل سے ہی ڈائریکٹ ایسے ہاتھ میں لگے، ایسی صورت نہیں تھی، اس کے ہاتھ میں نہیں لگا، اس کے کپڑے میں نہیں لگا، ڈائریکٹ بوتل سے کسی کو اس نے لگا دیا، تو اس کے ہاتھ میں بھی نہیں لگی اور اس کے بدن پہ بھی وہ خوشبو نہیں لگی، اس کے کپڑے پر بھی نہیں لگی، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت میں اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے بدن پہ لگی نہیں ہے اور اس کے کپڑے وغیرہ پہ بھی نہیں لگی۔ یا سلا ہوا کپڑا کسی اور کو پہنایا، دوسرے کو پہنایا، تو کفارہ نہیں ہے، اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مگر جب کہ اب یہ سوال آ جاتا ہے کہ جس کو خوشبو لگا رہا ہے یا جس کو سلا ہوا کپڑا پہنا رہا ہے وہ حالت احرام میں ہے، تو اگر وہ حالت احرام میں نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ سامنے والا اگر حالت احرام میں اور اس کو یہ جا کر خوشبو لگا دے ہیں
یا اس کو جا کے سلا ہوا کپڑا پہنا دے. تو یہ بات پہلے بھی آ گئی کہ کوئی اور کسی اور کے ذریعے سے بھی اگر یہ جرم ہو جائے, مانو حالت احرام میں ہم ہیں, ہم کو کوئی آ کر خوشبو لگا دے گا تو ہمارے اوپر کفارہ ہو جائے گا. تو وہ اس سے بھی بچنا ہے. پھر جیسے کہ وہ میں نے عرض کیا تھا کہ حرم شریف کے اندر بہت سی جگہوں پہ انہوں نے وہ اسپرے والے وہ کچھ وہ سسٹم لگائے ہوئے, اس میں سے وہ نکلتا رہتا ہے عطر, اس میں سے خوشبو نکلتی رہتی ہے. خاص طور پہ وہ مسعی کے اندر آپ وہاں چل رہے ہو تو اس سے بھی بچنا بہت ضروری. کہ وہ دھیان نہیں رہتا کہ وہ وہاں سے وہ خوشبو نکل رہی ہے, آپ احرام کی حالت میں آپ کے اوپر وہ خوشبو آ کے لگ جائے گی. پنکھے کی وجہ سے اڑتا ہے وہ, جی وہ تو اڑ کے پھر وہ آپ کے کپڑے پہ بھی لگ سکتا ہے, وہ بدن پہ بھی لگ سکتا ہے. تو دور سے جائیں آپ, دور سے وہاں سے وہ اس سے بچتے ہوئے نکلیں. تو وہ جو دوسرا آدمی جس کو خوشبو لگا رہا ہے یا جس کو سلا ہوا کپڑا پہنا ہے وہ احرام کی حالت میں ہے, یعنی محرم کو خوشبو لگائی یا سلا ہوا کپڑا پہنایا تو یہ گنہگار ہوگا. پہنانے والا اور خوشبو لگانے والا گنہگار ہوگا, اور جس کو خوشبو لگائی یا جس کو سلا ہوا کپڑا پہنایا اس پر کفارہ واجب ہے, اس کو کفارہ دینا پڑے گا. اب ایک تھوڑی سی خوشبو بدن کے متفرق حصوں میں لگی, تھوڑی یہاں الگ الگ جگہ پہ لگی, تو اب کیا کریں گے, اب اس کو جمع کر کے دیکھا جائے گا. یہ اگر اس کو اکٹھا کرے تو کتنی ہو جاتی ہے, جمع کرنے کے بعد ایک بڑے عضو کی مقدار ہو جا رہی ہے. یعنی آپ دیکھیں تو مختلف اعضاء پہ لگی ہے, ہاتھ پہ بھی لگی ہے, ادھر یہاں ران پہ بھی لگ گئی. تو ان میں جو جن اعضاء پہ لگی ان میں سب سے بڑا عضو کون سا ہے وہ دیکھا جائے گا. اب وہ اتنے عضو کی مقدار, اگر وہ اتنا زیادہ عطر ہے, وہ خوشبو ہے کہ وہ بڑے عضو کی مقدار ہو جاتا ہے تو دم ہوگا, اور اگر اتنی مقدار نہیں ہوتا ہے تو صدقہ ہوگا. اور زیادہ خوشبو متفرق جگہ پر لگی ہے, بہت زیادہ, آلریڈی زیادہ ہے, اور وہ تھوڑی الگ الگ جگہ پہ لگی ہے لیکن زیادہ لگی ہوئی ہے, تو چونکہ وہ تو پہلے سے ہی زیادہ ہے تو اس میں پھر جمع کرنے کی ضرورت ہی نہیں, اس میں تو بہرحال دم ہی ہوگا. پھر وہ تو پہلے ہی بتا دیا کہ زیادہ خوشبو اگر لگائے کہ دیکھنے والوں کو بھی زیادہ لگے تو پھر ایسی صورت میں دم ہوتا ہے. اب سرما لگانے کی بھی اجازت نہیں. سرما جو ہے خوشبو یا سرما 1 یا 2 بار لگایا تو صدقہ ہے, اس سے زیادہ لگا لیا تو دم ہے. اور جس سرمے میں خوشبو نہ ہو اس کے استعمال میں حرج نہیں. جس سرمے میں خوشبو نہ ہو وہ لگا سکتے, وہ سرما لگا سکتے, لیکن ضرورت ہو تبھی لگانا چاہیے. بلا ضرورت یہ بھی مکروہ ہے کیونکہ یہ سنگار میں آتا ہے. اس سے پہلے آپ نے پڑھا کہ احرام کی حالت میں سنگار کرنا مکروہ ہے, تو وہ یہ جو سرما لگانا ضرورت ہو, آنکھ میں کوئی تکلیف ہو تو آپ لگا بھی سکتے ہیں. جی, اور یہ مسئلہ پہلے آ چکا ہے کہ جو خالص خوشبو ہوتی ہے جیسے مشک, زعفران, لونگ, الائچی, دار چینی, یہ اتنی کھائی کہ منہ کے اکثر حصے میں وہ لگ گئی. الائچی ڈائریکٹ کھا لی احرام کی حالت میں, منہ کے اکثر حصے میں لگ گئی تو پھر دم ہوگا, اور اکثر حصے میں نہیں لگی ہے تو صدقہ ہوگا. لیکن ان چیزوں کو کھانے میں ڈال کر کھانے کو پکا دیا گیا یا پکایا نہیں لیکن اس کی خوشبو ختم ہو گئی تو ایسا کھانا آپ کھا سکتے ہیں, وہ کھانے کی اجازت ہے. کہتے ہیں کہ کھانے میں پکتے وقت خوشبو پڑی, اس کو پکا لیا گیا, یا اس میں ڈالنے کے بعد وہ فنا ہو گئی, یعنی خوشبو ختم ہو گئی تو اب کچھ بھی نہیں, یعنی کوئی کفارہ نہیں ہوگا. ورنہ اگر خوشبو کے اجزاء زیادہ ہیں, یعنی اتنی زیادہ اس کے اندر خوشبو ڈال دی ہے کہ وہ خوشبو زیادہ دوسری چیزوں کے مقابلے میں, اس میں سب تو پڑتا ہے نا, مسالہ پڑتا ہے, یہ پڑتا ہو, اس کے مقابلے میں خوشبو کے اجزاء زیادہ ہیں, تو ایسی صورت میں وہ خالص خوشبو کے حکم میں ہوگا, یعنی اس میں دم ہوگا. اور کھانا زیادہ ہو, یعنی دوسری سب چیزیں جو ڈالی گئی ہیں کھانے کی, جو چاول ہوں گے اس میں یا گوشت ہوگا یا کوئی جو بھی چیز پکائی گئی ہوگی, وہ کھانے والی چیزیں زیادہ ہیں اور خوشبو والی چیز کم ہے, تو ایسی صورت میں کفارہ کچھ نہیں ہے. مگر خوشبو آ رہی ہو اس میں سے, پکا لیا گیا ہے تو, اور خوشبو آ رہی ہے تو مکروہ ہے, ارے ایسے کھانے کو استعمال نہ کریں. پینے کی چیز میں خوشبو ملائی, اب یہ جیسے بہت سارے وہ ڈرنکس ہوتے ہیں, کولڈ ڈرنکس, اس میں بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے, اس میں بعض میں سے خوشبو آتی, پینے کی چیز میں خوشبو, تو اس میں بھی دیکھیں پینے کی چیز میں خوشبو ملائی. اب کیا دیکھا جائے گا, اگر خوشبو غالب ہے, یعنی پینے کی چیز میں خوشبو غالب یعنی زیادہ خوشبو آ رہی ہے اس میں سے, یا 3 بار یا زیادہ بار اس کو پی لیا, مطلب یہ ہوا کہ خوشبو غالب نہیں ہے, تھوڑی سی خوشبو ہے لیکن اس کو 3 بار پی لیا, یا 3 بار سے زیادہ پی لیا, تو اب زیادہ ہو گیا نا, وہ اگرچہ تھوڑی تھی لیکن 3 بار پینے کی وجہ سے زیادہ لگے گا نا منہ میں, تو ایسی صورت میں دم ہوگا. اور اگر اتنا نہیں پیا, 1 بار یا 2 بار ہی پیا, یا یہ کہ اس میں خوشبو غالب نہیں تھی, خوشبو معمولی سی خوشبو تھی, تو اس میں صدقہ ہوگا. اب کچھ ڈرنکس اگر ایسے ہوں کہ جن میں خوشبو نہ رہتی ہو بالکل بھی, تو ان کے پینے کی اجازت ہوگی. یا کوئی ایسی چیز پیے, احرام کی حالت میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, تو ایسی چیزیں ہی استعمال کریں جن میں خوشبو نہ ہو. تمباکو کھانے والوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. کچھ تمباکو ایسے ہوتے ہیں جن میں خوشبو ہوتی ہے, وہ ڈالتے ہیں اس کے اندر خوشبو ہو,
مشک وغیرہ ڈال دیتے ہیں کچھ ایسے، وہ جو خاص طور پہ وہ جو ڈبے میں آتا ہے اس میں خوشبو زیادہ ہوتی ہے، تو تمباکو کھانے والوں کو بھی بچنا چاہیے۔ اب یہ خوشبو کے تقریباً مسائل آ گئے ہیں، اب ہم آگے بڑھتے ہیں سلے ہوئے کپڑے کے تعلق سے، کہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے مرد کے لیے، عورت تو پہن سکتی ہے سلا ہوا کپڑا حالت احرام میں۔ تو اب یہ جو بات آئے گی، یہ جو مسائل آئیں گے یہ مردوں کے لیے ہے کہ سلا ہوا کپڑا پہننا یہ مردوں کے لیے حرام ہے۔ تو کہتے ہیں کہ محرم نے سلا ہوا کپڑا 4 پہر کامل پہنے رکھا۔ 4 پہر میں نے بتایا تھا، 4 پہر پورے دن کے اندر، یعنی پورے 24 گھنٹے کے اندر 8 پہر ہوتے ہیں، تو 8 پہر مطلب 24 گھنٹے کے آپ 8 پہر میں حصے کریں تو ایک پہر کتنے گھنٹے کا بنے گا؟ 3 گھنٹے کا بنے گا۔ تو 4 پہر کتنے گھنٹے کا بنے گا؟ 12 گھنٹے کا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ محرم نے سلا ہوا کپڑا 12 گھنٹے تک پہنے رکھا، یا اس سے زیادہ پہنے رکھا تو دم واجب ہوگا، سلا ہوا کپڑا۔ اب یہ اس کو مسئلہ معلوم ہو یا معلوم نہ ہو، ہر صورت پہ یہی حکم ہے، جو بات میں نے پہلے بتا دی۔ پھر اگر کسی مجبوری میں پہنا ہو تب بھی یہی حکم ہوگا۔ ہاں، مجبوری والی صورت میں گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہاں مجبوری نہیں تھی پھر بھی پہن لیا، جان بوجھ کر پہنا تو گنہگار بھی ہوگا، یعنی وہ توبہ بھی کرنی پڑے گی اور کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ تو پورے 4 پہر تک اگر پہنے رکھا ہے تو دم واجب ہے، اور اس سے کم پہنا ہے تو صدقہ ہے، اگرچہ تھوڑی دیر پہنا ہو۔ یہ پہنا اور پھر اس کو یاد آ گیا کہ بھائی میں تو احرام کی حالت میں، فوراً اتار دیا، مان لیجیے 2 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے اور اتار دیا، پھر بھی صدقہ دینا پڑے گا اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے پہنا ہو۔ اور لگاتار کئی دن تک پہنے رہا، کئی دن تک وہ سلا ہوا کپڑا پہنے رہا، جب بھی ایک ہی دم واجب ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 4 پہر پہنا تو اب یا دوسری 4 پہر ہو جائے تو دوسرا دم ہو جائے، تیسری 4 پہر ہو جائے تو تیسرا دم ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ وہ پورا 24 گھنٹے گزر گئے یا 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، اور اس نے مسلسل اس کو سلا ہوا کپڑا پہنے رکھا ہے، تب بھی ایک ہی دم ہوگا، یعنی وہ اس میں اضافہ نہیں ہوگا۔ جبکہ یہ لگاتار پہننا ایک ہی طرح کا ہو، ایک ہی کیفیت کا ہو، یعنی عذر کی وجہ سے پہنا ہو تو وہ عذر پورے میں 3 دن تک یا 2 دن تک رہا ہو، یا بغیر عذر کے پہنا ہو تو وہی کیفیت پورے 3 دن تک رہی۔ اگر کچھ حصے میں عذر کی وجہ سے پہنا اور کچھ حصے میں بغیر عذر کے پہنا تو اب دونوں کی کیفیت بدل گئی، تو عذر والا پہننے کی وجہ سے الگ دم ہوگا اور بغیر عذر کے پہننے کی وجہ سے دوسرا دم۔ عذر یعنی مجبوری، سمجھ رہے نا آپ لوگ؟ یعنی مثلا ایک دن بلا عذر پہنا، بغیر کسی مجبوری کے پہلے دن پہن لیا، اور دوسرے دن عذر کی وجہ سے پہنا، دوسرے دن کسی مجبوری کی وجہ سے پہنا، تو وہ پہلے دن کا الگ دم ہوگا اور دوسرے دن کا الگ دم ہوگا۔ اب ایسی صورت میں 2 دم ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ اگر دن میں کپڑا پہنا، سلا ہوا پہنا، اور رات میں گرمی کی وجہ سے اتار دیا، یا رات میں سردی کی وجہ سے پہنا دن میں اتار دیا، باز آنے کی نیت سے نہیں اتارا، یعنی اس سے بچنے کی نیت سے، اس سے رکنے کی نیت سے نہیں اتارا ہے، وہ تو سردی کی وجہ سے اتار رہا ہے۔ رات میں سردی لگ رہی تھی، کیا کہہ رہے ہیں، دن میں پہنا رات میں گرمی لگ رہی تھی تو اتار دیا، یا جو ہے کہ رات میں سردی کی وجہ سے پہنا تھا اب دن میں نہیں لگ رہی تو اتار دیا، تو یہ اصل میں اس گناہ سے بچنے کی نیت سے نہیں اتار رہا ہے، یہ تو سردی گرمی کی وجہ سے اتار رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں ایک کفارہ ہوگا، اور توبہ کی نیت سے اتارا ہے تو ہر بار میں نیا کفارہ واجب ہوگا، ہر بار میں نیا کفارہ۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی ایک مرتبہ پہنا پھر اس کو اتار دیا توبہ کی نیت سے کہ میں نے غلط کام کیا اس لیے اتارتا ہوں، پھر دوسری مرتبہ پہن لیا تو اب دوسرا کفارہ ہوگا، پھر دوسری ایک بار توبہ کی نیت سے اتار دیا، اب دوسری مرتبہ پہنے گا تو دوسرا کفارہ، کیونکہ وہ دوسرا جرم ہو جائے گا۔ تو یہ بات ہے۔ یوں ہی کسی ایک دن کرتا پہنا تھا اور اتار ڈالا، پھر پاجامہ پہنا، اسے بھی اتار کر ٹوپی پہنی، تو یہ سب ایک ہی پہننا ہوا۔ اور اگر ایک دن ایک پہنا دوسرے دن دوسرا پہنا، یعنی کرتا چینج کر دیا، ایک دن ایک کرتا پہنا دوسرے دن دوسرا کرتا پہن لیا، تو یہ 2 الگ الگ جرم ہو گئے، تو پھر ایسی صورت میں 2 کفارے واجب ہوں گے۔ اب یہاں پر کہتے ہیں کبھی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی بیماری کی وجہ سے، تو میں نے کہا کہ اگر کوئی عذر ہے، عذر کی بنیاد پر بھی اگر سلا ہوا کپڑا پہنیں گے تب بھی، ہاں بیماری ہے، مجبوری ہے تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن کفارہ ہوگا بہرحال سلا ہوا کپڑا پہننے میں۔ تو یہ بات یہاں پر آپ ذہن میں رکھیں گے۔ وہ 4 پہر والا مسئلہ اس پورے بیان کے اندر سلا ہوا کپڑا پہننے میں جو ذہن نشین کرنا ہے وہ ہے 4 پہر والا مسئلہ، کہ 4 پہر یا اس سے زیادہ پہنے رکھا ہے تو دم ہوگا، 4 پہر سے کم ہے اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے پہنا ہو اس صورت میں صدقہ ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز ہے، چہرہ چھپانا۔ تو چہرہ چھپانا یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ناجائز ہے احرام کی حالت میں،
چہرہ یعنی یہ یہاں بال اگنے کی جگہ سے لے کر یہ تھوڑی کے نیچے تک، یہاں تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اس حصے کو چھپا نہیں سکتے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ مرد یا عورت نے منہ کی ٹکلی ساری یا چہارم چھپائی، یعنی پورے چہرے کو چھپا دیا یا اس کے چوتھائی حصے کو چھپا دیا، 1/4 حصے کو چھپا دیا، یا چہارم سر چھپا دیا. چہارم سر مرد نے، ٹھیک ہے. مرد کے لیے سر چھپانا بھی جائز نہیں، عورت کے لیے سر چھپانا جائز ہے. تو 4 پہر یا زیادہ لگاتار چھپانے میں دم ہے اور اس سے کم چھپایا ہے تو صدقہ ہے. یہاں پہ بھی 4 پہر کی بات آئی کہ وہ جو چہرہ چھپایا وہ 4 پہر یا اس سے زیادہ چھپائے رکھا ہے تو دم ہوگا، اور اگر اس سے کم چھپایا ہے تو صدقہ ہے. اور مرد نے سر چھپایا اور اس میں بھی یہی ہوا، یعنی 4 پہر، جیسے ٹوپی پہن لیتے ہیں کچھ لوگ، ٹوپی پہن لی یا وہ احرام والا کپڑا سر پہ رکھ دیا، تب بھی تو چھپانا پایا جائے گا، تو وہ سر پہ کپڑا بھی نہیں رہے. اور 4 پہر تک اگر وہ کپڑا سر پہ ہی رہا یا ٹوپی سر پہ ہی رہی تو دم دینا پڑے گا، اور اس سے کم اگر ٹوپی پہنے رکھی یا جو ہے کہ سر کو چھپائے رکھا تو صدقہ ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ اگر چہارم سے کم چھپایا ہے، چہرے کو 1/4 یا اس سے زیادہ چھپایا تو تب تو یہ حکم تھا جو بیان کیا. لیکن اگر 1/4 سے کم چھپایا ہے، 1/4 سے کم چھپایا ہے اور وہ 4 پہر تک چھپائے ہی رکھا تو اس میں صدقہ ہے، کیونکہ 1/4 سے کم ہے اس وجہ سے، 1/4 سے کم ہے اس وجہ سے. اگر 4 پہر تک چھپائے رکھے گا، 12 گھنٹے تک چھپائے رکھے گا تو اس میں صدقہ ہے، یعنی اس کا حکم تھوڑا ہلکا ہے. ٹھیک ہے. اور 4 پہر سے کم، یہ 1/4 سے کم حصہ، مثال کے طور پر یہ یہاں ناک کے نیچے سے لے کے یہ منہ تک کا حصہ، اتنا اگر وہ جیسے ماسک پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ماسک میں اتنا حصہ، اگر ماسک بہت چوڑا ہے، یہ پورا آدھا چہرہ چھپ جاتا ہے تو 1/4 سے زیادہ ہو جائے گا. یہ اگر چھوٹا سا ماسک ہے، 1/4 حصے سے کم اگر چھپ رہا ہے اور وہ ماسک 12 گھنٹے تک پہنے رہا تو صدقہ ہوگا. اور اگر کم جو ہے کہ 4 پہر سے کم تک پہنا تو پھر اس میں کوئی کفارہ نہیں ہے، اس میں کوئی کفارہ، لیکن گناہ ہے، کیونکہ یہ بھی تو جرم ہے، یہ بھی چھپانا منع ہے، تو گناہ تو ہو رہا ہے اس کے اندر. پھر کہتے ہیں کہ سلا ہوا کپڑا پہننے میں یہ شرط نہیں کہ قصدن یعنی جان بوجھ کر پہنے، بلکہ بھول کر پہنا یا نادانی میں پہنا تب بھی یہی حکم ہے. بہرحال جو بیان کیا کہ کہاں پہ دم ہے کہاں پہ صدقہ ہے وہ اس میں بھی ہوگا. غلطی سے پہن لیا یا نادانی میں، نادانی کا مطلب مسئلہ نہیں معلوم تھا اور پہن لیا تب بھی یہی حکم ہوگا. یوں ہی سر اور منہ چھپانے کا بھی یہی حکم ہے کہ سر اور منہ جان بوجھ کر چھپایا یا نادانی میں چھپایا یا بھول کر چھپایا، سب صورتوں میں یہ ہوگا. ٹھیک ہے. یہاں تک کہ محرم نے سوتے میں یعنی سونے کی حالت میں سر یا منہ چھپا لیا، سونے کی حالت میں، یعنی ایک تو یہ کہ سونے سے پہلے سر پہ وہ کپڑا رکھ کے سویا، تب تو وہ قصدن ہو گیا، جان بوجھ کر ہو گیا. آدمی سو رہا تو سونے کی حالت میں وہ ہاتھ میں ایسے کپڑا آیا، ہاتھ ایسے کیا تو وہ سر پہ آ گیا، یا ہاتھ ایسے کیا تو منہ پہ وہ کپڑا آ گیا. تو سونے کی حالت میں تو آدمی کے قصد ارادے کا دخل ہوتا نہیں، وہ جو کر رہا ہوتا ہے وہ تو اعضاء جو ہے کہ ڈھیلے ہو چکے ہوتے ہیں، اس کو خود کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، بے بھان ہوتا ہے. لیکن اس صورت میں بھی کفارہ واجب ہے. یہ اگرچہ جان بوجھ کر نہیں تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن کفارہ ہوگا اس میں. کان اور گدی چھپانے میں کوئی حرج نہیں، یہ کان چھپا سکتے ہیں، گدی والا حصہ پیچھے کا حصہ یہ بھی چھپانے میں کوئی حرج نہیں ہے. یوں ہی ناک پر خالی ہاتھ رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، آپ ایسے ہاتھ رکھیں تو کوئی حرج نہیں. کپڑے وغیرہ سے چھپائیں تو اس کا یہ حکم ہوتا ہے. اور اگر ہاتھ میں کپڑا ہے اور کپڑے سمیت ناک پر ہاتھ رکھا، یعنی کپڑا لے کر یوں ناک پر ہاتھ رکھیں تو کفارہ نہیں مگر مکروہ گناہ ہے، کیونکہ وہ کپڑے کے ساتھ ایسے ہاتھ رکھیں گے تو 1/4 والا حصہ اس کے نہیں آئے گا، اس کے نیچے نہیں آئے گا. تو یہ چیز دیکھیں، یہ چیز کہاں پر مطلب ہم کو دھیان میں رکھنی ہے. جب کسی کو زکام ہو گیا ہے اور وہ رومال سے یا ٹیشو پیپر سے یہ پوچھ رہا ہے تو وہ بھی مکروہ ہے. احرام کی حالت میں آپ رومال سے ناک بھی نہیں پہنچ سکتے اگر آپ کو زکام ہو گیا اور ناک بہہ رہی ہے تو ایسی صورت میں کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ رومال وغیرہ کو آپ دور رکھیں اور ناک کو سنکنے کی وجہ سے وہ جو رطوبت نکلے گی اس کو آپ رومال میں لے لیں یا ٹیشو پیپر میں لے لیں. اس طرح ناک آپ صاف کر سکتے ہیں، یا ہاتھ سے صاف کر کے ہاتھ کو جو ہے کہ وہ، لیکن لوگوں کے سامنے کریں گے تو یہ طریقہ وہ گھن والا ہے، اس لیے وہ لوگوں سے آپ جو ہے کہ یہ چیز کو بچائیں گے، چھپائیں گے. ٹھیک ہے. اب وہ جوتے اور موزے کے تعلق سے بھی مسئلہ آ چکا ہے کہ جوتا جو ہے کہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اوپر والی ابھری ہوئی ہڈی جو ہے وہ چھپ جائے، تو وہ ہڈی چھپنی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے.
تو اس انداز میں جوتا پہنا جائے. جو انگریزی جوتے ہوتے ہیں جس کو شوز کہا جاتا ہے اس میں وہ چھپ جاتا ہے, وہ جوتے نہیں پہن سکتے, اس لیے وہ عام طور پہ ہم جو وہ 2 پٹی والی چپل پہنتے ہیں وہ بہت زیادہ وہ مناسب ہے. اور وہاں مطلب وہ آپ کو زیادہ چلنا بھی ہے, یہ بھی ہے, وہ تو جوتا پہنیں گے تو آپ زیادہ تھک بھی جائیں گے, تو اس میں بھی مطلب یہ بہتر آپ کے لیے معاون ثابت ہوگا. اب ایک اور چیز آ جاتی ہے, وہ ہے بال دور کرنا. احرام کی حالت میں آپ بال دور نہیں کر سکتے جسم کے. اس لیے میں نے کل عرض کیا تھا کہ احرام باندھنے سے پہلے, احرام کی نیت کرنے سے پہلے اور تلبیہ پڑھنے سے پہلے ہی جو جسم کے غیر ضروری بال ہیں ان کو دور کر دینا چاہیے. بغل کے بال ہیں, منہ زیر ناف ہیں, یہ سارے بال دور کر دینے چاہیے. اور غسل کرنا بھی مستحب ہے اس موقع پر. تو پھر کیا ہوگا کہ یہ غیر ضروری بال آپ نے پہلے ہی دور کر دیے ہیں تو پھر ان کے ٹوٹنے وغیرہ کے مسائل بعد میں نہیں آئیں گے. لیکن اگر کوئی دیکھیے سر کے بال, احرام کی حالت میں سر کے بال مونڈ دیتا ہے, آپ جو ہے ارکان سے فارغ ہو گئے تب تو حلق کرانا ہی ہے, لیکن یہاں بات ہے کہ حالت احرام میں بال کاٹ ڈالے تو کتنے کاٹے گا تو دم ہوگا اور کتنے کاٹے گا تو صدقہ ہوگا. اس پہ ہمیں اس کو سماعت کرنا ہے. کہتے ہیں کہ سر یا داڑھی کے چہارم بال, چہارم ہر جگہ آ رہا ہے, چوتھائی سر کے یعنی پورے یہ سر کے جو بال ہیں ہمارے اس کے چہارم, جبکہ پورے سر پہ بال ہوتے ہوں. ابھی کوئی صاحب ان کے بال نہیں ہیں تو وہ پھر تو کاٹنا کہیں گے ہی نہیں اس کو. ہاں کبھی کوئی صاحب ایسے ہوں گے کہ جن کے کچھ حصے میں بال ہے کچھ حصے میں بال نہیں ہے, اور جتنے حصے میں بال تھے انہوں نے وہ کاٹ ڈالے, تو پھر کیا حکم ہوگا وہ آگے آ رہا ہے. سر یا داڑھی کے چہارم بال یا زیادہ کسی طرح دور کیے تو دم ہے. چہارم 1/4 یا اس سے زیادہ بال, جیسے یا آدھا حصہ ہی پورا اڑا دیا تو ایسی صورت میں دم ہوگا. داڑھی کے بال تو ویسے بھی کاٹنا جائز نہیں ہے, لیکن احرام کی حالت میں کاٹے گا تو گناہ بھی ہے اور دم بھی ہے, یعنی 1/4 سے زیادہ یا 1/4. اور کم کاٹے ہیں 1/4 سے کم کاٹے ہیں تو صدقہ ہے. اور اگر چندلا ہے, یہ بات آئی, چندلا سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ, یعنی بیچ میں ان کے بال نہیں ہیں اور سائیڈ میں بال ہیں, یا داڑھی میں کم بال ہیں. تو کچھ لوگوں کی داڑھی ہوتی ہے نا یہیں پر ہے, اتنے حصے میں ہے, یہاں بال نہیں ہے, داڑھی میں کم بال ہیں. تو اگر چوتھائی کی مقدار ہیں, یعنی وہ جو جن کے یہاں پہ بال نہیں لیکن جو سائیڈ میں جو بال ہیں ادھر ہیں پیچھے بال ہیں, وہ چوتھائی کی مقدار ہیں یا اس سے زیادہ ہو جا رہے ہیں, پورے سر کا حساب لگا کے اگر دیکھیں ہم تو یہ والے بال یہ سب ملا کے چوتھائی یا اس سے زیادہ ہو جا رہے ہیں. یا داڑھی کے جو بال تھے, جیسے داڑھی کے یہ اتنے حصے میں بال تھے, اب پوری داڑھی کا حساب لگائیں تو یہ چوتھائی سے زیادہ ہو جا رہے ہیں, تو ایسی صورت میں دم ہوگا. اور اگر کم ہو رہے ہیں 1/4 سے کم ہو رہے ہیں, جیسے بہت زیادہ ہی جھڑ گئے ہیں, ان کے تھوڑے سے ہی بچے ہوئے تھے ادھر, تو وہ 1/4 نہیں ہو رہے ہیں, اس سے کم ہو رہے ہیں, تو اس میں صدقہ ہوگا. یا کسی کی اتنی سی داڑھی ہے اسی کو کاٹ دیا تو وہ تو 1/4 ہے نہیں, تو ایسی صورت میں بھی صدقہ ہے. اب کہتے ہیں کہ چند جگہ سے تھوڑے تھوڑے بال لیے, یعنی ایک سائیڈ میں سے نہیں, تھوڑے ادھر سے کاٹے تھوڑے ادھر سے کاٹے. دیکھیے یہ فقہائے کرام کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے, یہ علماء امت کا, کہ وہ ہر ممکن صورت کو بیان کرتے, ہر پاسبلٹی کو ہمارے سامنے پیش کرتے. اگرچہ ایسا ہوگا نہیں, یا اگر ایسا کوئی کرے نہیں بھی تب بھی ممکن ہے کوئی ایسا جاہل ہو یا کوئی ایسا نادان ہو, دین سے دوری کی وجہ سے, علماء سے دور رہنے کی وجہ سے وہ یہ سب کرنے لگ جائے, تو اس وقت کیا حکم ہوگا. تو علماء نے وہ ایسی صورتیں بھی ہر ممکن صورت کو بیان کیا ہے, یا بیان نہیں بھی کیا تو ہم کو ایسے اصول دے دیے انہوں نے, ایسے ضابطے اور ایسے قوانین ہمیں دے دیے کہ ان کی روشنی میں ہم ایسے مسئلے کو بھی حل کر سکتے ہیں. یہ ہم پر وہ فقہائے کرام کا احسان. تو کہتے ہیں کہ چند جگہ سے تھوڑے تھوڑے بال ہیں, تھوڑے یہاں سے کاٹے تھوڑے یہاں سے کاٹے, تو اب سب کا مجموعہ دیکھا جائے گا, یعنی جمع کریں گے, ادھر اتنے ہیں ادھر اتنے, ادھر سب کو ملایا 1/4 ہو جا رہا ہے یا اس سے زیادہ ہو جا رہا ہے تو دم ہے, ورنہ صدقہ ہے. پھر دیکھیں آگے بیان کرتے کہ پوری گردن یا پوری ایک بغل کے بال کاٹ دیے تو دم ہے. پوری گردن کے بال کاٹ دیے یا ایک بغل کے ایک سائیڈ کے بغل کے پورے بال کاٹ دیے تو دم ہے, اور کم بال کاٹے ہیں تو صدقہ ہے. اگرچہ نصف یا زیادہ ہو, یعنی پوری بغل کے بال نہیں کاٹے, آدھی ہی بغل کے بال کاٹے ہیں, یا آدھے سے بھی تھوڑے سے زیادہ ہے لیکن پوری بغل کے بال کٹے نہیں ہیں, تو ایسی صورت میں صدقہ ہوگا. یہی حکم زیر ناف کا بھی ہے, منہ زیر ناف کا بھی یہی حکم ہے, یعنی پورے بال منہ زیر ناف کے اگر پورے بال سارے بال کاٹ دیے ہیں تو دم ہوگا, اور پورے بال نہیں کاٹے ہیں اس سے کم کاٹے ہیں تو صدقہ ہوگا. پہلے میں پورے بال کاٹ دیے تو دم ہے, اور اس سے کم کاٹے ہیں تو صدقہ ہے. کہتے ہیں کہ اب دونوں بغلیں پوری مونڈ ڈالی, ادھر کے بھی بال ادھر کے بھی بال, جب بھی ایک ہی دم ہوگا. یعنی اوپر جو انہوں نے کہا کہ ایک بغل کے پورے بال کاٹ ڈالے تو دم ہے, تو اب کوئی یہ سوچے کہ دونوں کاٹ دیے تو 2 دم ہونے چاہیے,
نہیں، دونوں بغل کے بال بھی کاٹ دیے تو اس میں بھی ایک ہی دم ہوگا۔ جی، اب کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چند مجلسوں میں الگ الگ طور پر بال کاٹ رہے ہیں، پہلے بیٹھا تو تھوڑے ادھر کے کاٹ لیے، پھر اٹھ کر دوسرے کام میں مصروف ہو گیا، پھر آیا پھر دوسری جگہ کے کاٹ رہے ہیں، تو یہ مجلس بدل جا رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے یہ بھی علماء کرام نے بیان کیا، کہتے ہیں کہ پورا سر چند جلسوں میں منڈایا۔ چند جلسوں میں منڈایا کا یہ مطلب، جلسہ مطلب وہ پروگرام بیان والا جلسہ نہیں، بیٹھک ایک بیٹھک میں بیٹھا تو تھوڑے ادھر کے منڈوا دیے، پھر گیا دوسرا کام کر کے آیا، پھر ادھر کے منڈوائے، اس طرح جو ہے پورے سر کے بال منڈا دیے، تو ایک ہی دم واجب ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ الگ الگ کٹوا رہا ہے تو پھر الگ الگ دم ہو جائیں گے۔ ہاں لیکن کہتے ہیں مگر جب کہ پہلے کچھ حصہ منڈا کر اس کا کفارہ ادا کر دیا، پھر دوسرے جلسے میں دوسرا حصہ منڈا رہا ہے تو اب دوسرا کفارہ ہوگا، کیونکہ پہلے کا کفارہ ادا کر چکا ہے تو وہ جرم گیا، وہ جرم ختم ہو گیا، اب پھر سے کٹائے گا تو یہ دوسرا جرم ہو جائے گا۔ ہاں اگر وہ اس کا کفارہ ادا نہیں کرتا پھر یہ دوسری مرتبہ بال کٹاتا تو وہ ایک ہی جرم مانا جاتا، تو ایک ہی کفارہ ہوتا۔ یوں ہی دونوں بغلیں دو جلسوں میں منڈائی ہیں تو ایک ہی کفارہ ہوگا، الگ الگ کفارہ نہیں، لیکن ایک بغل منڈانے کے بعد پہلے کفارہ ادا کر دیا، پھر دوسری بغل منڈا رہا ہے تو دوسرا کفارہ ہوگا۔ جی، سر اور داڑھی اور بغلیں اور سارے بدن کے بال ایک ہی جلسے میں منڈائے تو ایک ہی کفارہ، یعنی سب جو بھی سر کے بھی بال داڑھی کے بھی بال یہ سب ایک ہی مجلس میں ایک ہی بیٹھک میں سارے بال منڈا دیے تو ایک ہی کفارہ ہوگا۔ اور اگر ایک ایک عضو کے ایک ایک جلسے میں کاٹے ہیں تو اتنے ہی کفارے ہوں گے، یعنی پھر الگ الگ کفارے ہوں گے، الگ الگ جو ہے کہ ایک ایک عضو کے کاٹے، یعنی بغل کے ایک جلسے میں، سر کے دوسرے جلسے میں، داڑھی کے تیسرے جلسے میں، تو پھر الگ الگ کفارے ہوں گے۔ جی، اب ایک چیز ہوتی ہے کہ کبھی مجبوری کی وجہ سے، مطلب آدمی کے قصد و ارادے کا دخل نہیں ہوتا، اپنے آپ ہی بال گر گیا، جسم کا کوئی بال ہے وہ اپنے آپ بے ہاتھ لگائے ہوئے گر گیا، ہاتھ بھی نہیں لگا، ٹچ بھی نہیں، یعنی انسان کے عمل کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا، وہ بال داڑھی کا، جیسے کبھی ہوا چلنے کی وجہ سے داڑھی کا بال کو گر جاتا ہے یا کوئی ایسا بال گر گیا، وضو کریں گے تو وہ آپ کا ہاتھ لگے گا، اس میں وہ ہاتھ لگ رہا ہے جی، اب کسی کو عادت ہوتی ہے ایسے ایسے کرنے کی، اس میں بھی بال گریں گے جی۔ تو اب یہ تو وہ ابھی آئے گا مسئلہ کہ 2-3 بال ہے تو کیا حکم ہوگا، اس سے زیادہ ہے تو کیا حکم ہوگا، لیکن جو بغیر ہاتھ لگائے ہوئے بال گر گئے یا کسی بیماری کی وجہ سے گرے ہیں تو پھر اگرچہ پورے بال گر جائیں اس میں کوئی کفارہ نہیں، بیماری کی وجہ سے اگر بال گر رہے ہیں، اس کے عمل کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، یا بغیر ہاتھ لگائے ہوئے بال گر رہے ہیں تو اس میں کوئی کفارہ نہیں، نہ دم ہے نہ صدقہ ہے۔ تو یہ بات ہو گئی۔ پھر کہتے ہیں کہ محرم نے دوسرے محرم کا سر مونڈا تو اس میں بھی صدقہ ہے، محرم نے دوسرے محرم کا سر مونڈا، مونڈنے والے پر بھی صدقہ ہے، خواہ اس نے اسے حکم دیا ہو یا نہ دیا ہو، اور خوشی سے مونڈا ہو یا مجبور ہو کر، اور غیر محرم کا مونڈا تو پھر کچھ خیرات کر دے، کچھ تھوڑا بہت نہیں۔ لیکن میں نے ایک مسئلہ کل بتایا تھا کہ اگر یہ دونوں جو لوگ ہیں جو ایک دوسرے کا سر مونڈنا چاہتے ہیں وہ عمرہ مکمل کر چکے ہیں، یعنی کہ حج کے ارکان ادا کر چکے ہیں، اب دونوں کا حلق کا ٹائم آ گیا، دونوں کا حلق کروانے کا ٹائم آ گیا، تو اب ایک دوسرے کا سر مونڈ سکتے ہیں، اس میں کوئی کفارہ نہیں ہے۔ مونڈنا، کترنا اور مونچنے سے لینا یا کسی چیز سے بال اڑا دینا سب کا ایک ہی حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ مونڈنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ استرا وغیرہ استعمال کریں، اور کترنے کا مطلب کینچی وغیرہ آپ استعمال کریں یا کوئی مشین استعمال کریں، جیسے کہ ابھی وہ جو مشین ٹریمر وغیرہ جو چلتے ہیں، سب کا یہی حکم ہوگا، سب کے تعلق سے یہی حکم ہوگا۔ پھر کہتے ہیں کہ روٹی پکانے میں کچھ بال جل گئے، خواتین کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، روٹی پکا رہی تھی اور روٹی کی آگ کی وجہ سے بال جل گئے، مطلب ان کے سر کے بال جل گئے یا کوئی، تو صدقہ ہے۔ اور اب وہ آپ کا مسئلہ آیا کہ وضو کرنے میں یا کھجانے میں یا کنگھی کرنے میں بال گرے، وضو کر رہے تھے اس میں بال گر گئے یا کھجانے کی وجہ سے، یہ کہا نا کہ وہ اس سے طاقت سے کھجانے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ اس میں کیا ہوگا، بال گریں گے، آہستہ سے ایسے کھجائیں جس میں بال نہ گرے تو کوئی حرج نہیں۔ کھجانے میں بال گر گئے یا کنگھی کرنے میں بال گر گئے تو اس میں بھی پورا صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض نے کہا، بعض علماء نے، یعنی اگرچہ وہ بعض علماء تو اکثر علماء تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ تھوڑے بال گرے ہوں لیکن صدقہ دینا پڑے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر 2-3 بال ہیں، 2-3 ہی بال ہیں تو 2-3 بال تک، اگر 2 سے لے کر 3 بال تک ہی اگر وہ آپ کے گرے ہیں
تو ہر بال کے بدلے میں ایک مٹھی اناج یا ایک ٹکڑا روٹی کا یا ایک چھہارا یعنی ایک کھجور یا سوکھی کھجور وہ دے دے صدقے کے طور پر. اگر 1 2 یا 3 بال اگر گرے ہیں تو یہ تھوڑی آسانی ہے اس کے اندر. وہ صدقہ کرنے میں زیادہ دینا پڑتا ہے. تو اکثر علماء تو یہ کہتے ہیں کہ 1 2 3 ہو تب بھی، لیکن یہ 1 2 3 تک بھی وہ بعض علماء نے کہا تو 1 2 3 تک ہی کہا. 3 سے زیادہ ہوں گے تو پھر اس میں بھی صدقہ آ جائے گا، پھر اس میں بھی صدقہ دینا پڑے گا. تو اب یہ ہو گیا. اب آگے آ رہا ہے ناخن کاٹنے کا مسئلہ. اب وہ کل میں نے مسئلہ بیان کیا کل. جی تو وہ میں نے اس لیے پہلے عرض کیا کہ اس کو جا کے سنیں تو اس میں بھی بہت اچھی کچھ باتیں آئی تھیں. تو وہ احتیاطاً اگر ایسا کر کے جاتے ہیں، یعنی اس لیے کہ حالت احرام میں بال گریں گے تو صدقہ دینا پڑے گا، یا ان کو ایسی پرابلم ہے کہ تھوڑا سا بھی ہاتھ لگاتے ہیں تو بال گر جاتے ہیں، تو انہوں نے وہ سارے بال اپنے منڈا دیے ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی کرا سکتے ہیں. اب وہ جب وہ اپنے ارکان سے فارغ ہوں گے تو اب تو بال ہے ہی نہیں، تو وہ اسطورہ پھرائیں گے، خالی اپنے سر پہ خالی اسطورہ پھرا دیں گے تو وہ حلق ان کا ہو جائے گا. اب ناخن کاٹنے کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ یا ایک پاؤں کے 5 ناخن قطر دیے. ایک ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، ایک پاؤں میں 5، تو ایک ہاتھ کے سارے ناخن کاٹ ڈالیں، یا ایک پاؤں کے سارے ناخن کاٹ ڈالیں، یا 20 ناخن ایک ساتھ میں کاٹ ڈالیں، یعنی ہاتھ کے بھی سارے اور پاؤں کے بھی سارے. تو ایسی صورت میں دم ہے. اور اگر کسی ہاتھ یا پاؤں کے پورے 5 نہیں کاٹے تو ہر ناخن کے بدلے میں ایک صدقہ ہے. یعنی ایک ہاتھ کے ناخن کاٹے لیکن 3 ہی کاٹے ہیں، پورے 5 نہیں کاٹے ہیں، 3 ہی کاٹے ہیں، تو ایسی صورت میں، یا پاؤں کے کاٹے اور پورے 5 نہیں کاٹے ہیں، تو ایسی صورت میں ہر ناخن کے بدلے میں ایک صدقہ. 3 کاٹے ہیں تو 3 صدقے ہو جائیں گے، 2 کاٹے ہیں تو 2 صدقے ہو جائیں گے. یہاں تک کہ اگر چاروں ہاتھ پاؤں کے 4 ناخن کاٹے، کیونکہ پورے اس میں بھی نہیں ہوئے، 4 کے حساب سے دیکھو تو زیادہ ہو جا رہے ہیں، لیکن ایک کے اندر ایک ہاتھ یا ایک پاؤں کے پورے نہیں ہو رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کہتے ہیں یہاں تک کہ اگر چاروں ہاتھ پاؤں کے 4 کاٹے تو 16 صدقے دینے پڑیں گے. دم نہیں ہے، 16 صدقے، تو 4 ملا کر 16 ہو گئے. مگر یہ صدقوں کی قیمت ایک دم کے برابر ہو جائے تو کچھ کم کر لے، ورنہ وہ تو دم ہو جائے گا. پھر ابھی 16 صدقے دینے میں ممکن ہے نہیں، لیکن یہ اب نہیں ہو پائے گا، بکرا بہت مہنگا ہو گیا ہے. میرے خیال سے کتنا حافظ صاحب نہیں ہے، 400 ریال کا ہے ایک بکرا، تقریباً 400 ریال کا ہے وہاں پر. تو 400 ریال، اور یہ صدقہ اس کے مقابلے میں 2 کلو 47 گرام گیہوں 80 روپے بنتے ہیں، ہمارے وہاں کے تقریباً 80 روپے بنتے ہیں. لیکن وہاں ہے تو وہاں کی قیمت دیکھنی پڑے گی، لیکن وہاں بھی اتنے زیادہ نہیں ہوں گے کہ وہ، ہاں یعنی صدقہ. اب وہ آپ معلوم کریں گے وہاں جا کر وہاں گیہوں کی قیمت کیا چلتی ہے. تو 2 کلو 47 گرام گیہوں یا اس کی قیمت، اور اگر جو سے ادا کر رہے ہیں آپ تو وہ ڈبل ہو جائے گا. وہاں ممکن ہے جو سستا ملتا ہو، کیونکہ وہاں گیہوں مہنگے ہیں، اپنے وہاں کے مقابلے میں گیہوں وہاں پہ مہنگے ہیں، اور یہ اس کے مقابلے میں سستا ہے وہاں پر. تو ممکن ہے کہ گیہوں کے مقابلے میں جو آپ کو سستے پڑے، جبکہ اگرچہ اس کا ڈبل وزن ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ 16 صدقے دے رہا ہے اور وہ 16 صدقے کی قیمت ایک دم کے برابر ہو جا رہی یا زیادہ ہو جا رہی تو کچھ کم کر لے، یا پھر دم ہی دے دے، تو وہ دم دے دینے میں وہ پورا آ جائے گا اس میں. اور اگر ایک ہاتھ یا پاؤں کے 5 ناخن ایک جلسے میں اور دوسرے کے 5 ناخن دوسرے جلسے میں کاٹے، ایک ہاتھ کے 5 ناخن ایک جلسے میں کاٹ لیے، وہی جو بیٹھک میں نے عرض کیا، دوسرے کام میں مصروف ہو گیا، پھر آ گیا اور پھر دوسرے ہاتھ کے کاٹ دیے، یا پاؤں کے 5 ہو گئے 5 کاٹ دیے، تو ایسی صورت میں 2 دم لازم ہے. 2 دم، کیونکہ اب وہ ایک مجلس میں نہیں ہو رہا، 2 مجلس ہو گئی، 2 الگ الگ جرم ہو گئے، مجلس بدلنے کی وجہ سے 2 جرم ہو گئے. اور چاروں ہاتھ پاؤں کے 4 جلسوں میں کاٹے ہیں تو 4 دم ہو گئے. ایک جلسے میں ایک ہاتھ کے کاٹ کے گیا، پھر اٹھ کے دوسرے کام میں مصروف ہو گیا، پھر آیا، پھر دوسرے ہاتھ کے کاٹے 5 پھر آیا جا کر کہیں سے پاؤں کے کاٹ دیے، پھر کہیں چلا گیا دوسرے کام میں مصروف، پھر آیا پھر دوسرے پاؤں کے کاٹ دیے، تو 4 جلسے ہو گئے، 4 بیٹھک ہو گئی، تو 4 دم ہوگا، کیونکہ 4 الگ الگ جرم مانے جائیں گے. اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت. اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بغیر کچھ کیے ہوئے وہ ناخن ہمارا یہ ایسے ٹوٹ جاتا ہے اور پھر وہ یہاں ادھورا وہ لٹکا ہوا رہ جاتا ہے، ادھورا والا لٹکا، تو کہتے ہیں کوئی ناخن ٹوٹ گیا، توڑا نہیں ہے، ٹوٹ گیا، کچھ لگنے وغیرہ کی وجہ سے بھی وہ ٹوٹ سکتا. سامان اٹھا رہے تھے آپ، سامان اٹھانے میں ناخن کا یہ اتنا حصہ نکلا ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر بڑھنے کے قابل نہیں رہا، یعنی ٹوٹنے کی وجہ سے وہ حصہ بڑھے گا نہیں، جو ٹوٹ گیا ہے وہ والا حصہ، تو اس کو الگ کیا جا سکتا ہے، اس حصے کو آپ کاٹ لیں تو اس میں کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ ایک ہی جلسے میں ایک ہاتھ کے 5 ناخن تراشے اور 4 سر منڈا دیا
اور کسی عضو پر خوشبو بھی لگا لی، یعنی مختلف جرم ایک ساتھ میں کر رہا ہے، ایک ہی جلسے میں ناخن بھی کاٹ رہا ہے، پانچوں انگلیوں کے، مثال کے طور پر 5 انگلیوں کے ناخن کاٹ لیے ایک ہاتھ کے، یا چہارم سر منڈا دیا، اس کے ساتھ میں ایک ہی جلسے کے اندر چوتھائی سر بھی منڈا دیا اور کسی عضو پر خوشبو بھی لگا لی، تو ہر ایک پر ایک ایک دم ہے۔ اب یہ کوئی یہ جلسے والی بات یہاں پر نہ لائے، کوئی یہ نہ کہے کہ تو ایک ہی جلسے میں ہو رہا ہے، ایک ہی بیٹھک میں ہو رہا ہے، بھائی وہ چیزیں الگ الگ ہیں، وہ جرم الگ آلریڈی الگ الگ ہیں، ان کی حقیقت کے اعتبار سے وہ چیزیں پہلے ہی سے الگ ہے، ناخن کاٹنے کی حیثیت الگ ہے، سر مڈانے کی حیثیت الگ ہے، اور خوشبو لگانے کی حیثیت الگ ہے۔ وہ تو کوئی ایک ہی عمل ہوتا اور ایک جلسے میں ہوتا تب وہ حکم تھا، لیکن یہاں عمل ہی الگ الگ ہو گئے، ان کی حیثیت ہی الگ الگ ہو گئی، تو اس میں جو کام کیے ان میں سے ہر ایک پر ایک ایک دم ہوگا، یعنی اگر 3 کام ہے، جیسے ناخن کاٹنا ایک کام ہو گیا، سر منڈانا ایک کام ہو گیا، اور خوشبو لگانا ایک کام، تو 3 عمل ہو گئے، تو کتنے دم واجب ہوں گے؟ 3 دم واجب ہوں گے۔ پھر کہتے ہیں محرم نے دوسرے کے ناخن تراشے، دوسرے کے ناخن کاٹے، تو وہی حکم ہے جو دوسرے کے بال مونڈنے کا، جو پیچھے بیان ہوا، یعنی اس پر صدقہ ہوگا، اور وہ جس کے ناخن کاٹ دیے ہیں تو وہ دیکھا جائے گا کتنے کاٹے ہیں، تو وہ صدقہ والا حکم ہوگا تو اس کو صدقہ دینا پڑے گا، اور اگر دم والا حکم ہوگا تو اس کو دم دینا پڑے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ چاقو اور ناخن گیر سے تراشنا اور دانت سے کھٹکنا سب کا ایک ہی حکم ہے، چاہے آپ کے پاس وہ مشین ہو ناخن کاٹنے کا، نیل کٹر ہو، یا پھر چاقو سے آپ کاٹیں، بلیڈ سے کاٹیں، یا کوئی ایسی چیز ہو جس سے ناخن کاٹے جا سکتے ہوں، سب کا ایک ہی حکم ہو، جو بال کے اندر بیان کیا گیا کہ کوئی بھی ایسی چیز جس سے بال دور کیے جا سکتے ہوں، آپ نے اس کے ذریعے سے بال دور کیے ہیں، تو وہاں جو حکم تھا، اسی طرح یہاں پر بھی یہ حکم ہوگا۔ ابھی اس میں اور بھی بہت ساری باتیں باقی ہیں، لیکن ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مزید باتیں، یہ تو ابھی پروگرام اور 4 دن چلنے والا ہے، تو آپ کو جاننے کو ملیں گی، اور سید صاحب قبلہ بھی تشریف لائیں گے، تو ہم ان کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اس باب میں، اس بیان میں جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ حضرت بیان کرتے ہیں، تو وہ کیا ہوگا کہ یہ بیان مکمل ہو جائے گا، تو آپ کو پوری باتیں ہیں، جانکاری آپ تک پہنچ جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حج بیت اللہ صحیح انداز میں ہم سب کو شریعت کے مطابق، اس کے صحیح طریقے کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے، جو جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سفر کو آسان فرمائے اور ان کا حج قبول فرمائے، اور جو نہیں جا پا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بھی اسباب مہیا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور ایمان پر ہی ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔